أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو باران رحمت. میں ہوں سدرا اقبال، آپ کا میرا ساتھ ہمیشہ کی طرح دوپہر 3 بجے تک. ہم نے آج اپنی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز سورہ نحل کی آیت نمبر 14 سے 16 کی تلاوت سے کیا، جس کی سعادت قاری یوسف حاصل کر رہے تھے. ان آیات میں اللہ رب العزت سمندر کا ذکر فرماتے ہیں. ویسے تو رب الکائنات نے کوئی بھی چیز اس دنیا میں، اس کائنات میں بلا مقصد نہیں پیدا کی، لیکن انسان کو یہ باور کرانے کے لیے کہ کیا کیا آرام کی چیزیں، کتنی زیادہ بلیسنگز انہوں نے ہمیں دی ہیں، کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے. ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سمندروں میں جو تازہ مچھلی ہماری خوراک کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے بھی سمندر کو کام پہ لگایا گیا ہے. اور پھر آف کورس زمین پہ پہاڑوں کو لنگر کی طرح رکھا گیا ہے تاکہ وہ ڈگمگائیں نہیں. اور سمندروں دریاؤں کا راستہ چیر کر یہ جو کشتیاں جن کو لے کر ہم اپنی منزلوں کی طرف چلتے ہیں، اس کا بھی رب العزت نے انہی آیات میں تذکرہ کیا. اور نشانیاں دی ان لوگوں کے لیے جو راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو ان کو ستاروں کی شکلوں میں، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ زمانہ قدیم سے لوگ جب راستہ تلاش کرتے تھے تو نارتھ سٹار، پلانٹس، سٹارز کی پوزیشن کو دیکھ کر، کیونکہ جب ایک وسیع سمندر میں آپ ہوتے ہیں، کھلے سمندر میں آپ ہوتے ہیں، تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے اپنی راہ تلاش کرنے کا. لیکن اہم یہ بھی ہے کہ انہی طرح سے ہم اپنی زندگی میں بھی راستے تلاش کرنے کی علامات ڈھونڈتے رہیں کہ کیا ہم صحیح راستے پہ ہیں یا نہیں، کیا ہم اپنی منزل مقصود کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے، کیونکہ اب الحمدللہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہیں، کہ طاق راتوں میں کیا دعا کی جائے، طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ سے کس طرح مغفرت مانگی جائے، کیونکہ یہ وہ عشرہ ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں دوزخ سے نجات مل سکتی ہے. اور اس کے لیے بہترین عمل، جس طرح لوگوں نے کہا، نماز ہے. نماز نہ صرف ہم پہ فرض کی گئی ہے اور اس کو ہم نے ادا کرنا ہے، لیکن اگر اس کی خوبصورتی دیکھیں کہ کہیں ڈائریکٹلی اور کہیں اصطلاحاً اس کی طرف اشارہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں تقریباً 700 دفعہ دیا ہے کہ ہم نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیا کریں، لیکن رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائیں، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدے میں شامل ہو جائیں. تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کے علاوہ آج میں سحری میں ایک ٹرانسمیشن سن رہی تھی، اور ایک علماء اکرام سے جب ان معاملات پہ رہنمائی لی جاتی ہے، ایک ان کی بات مجھے بہت خوبصورت لگی اور میرا دل کیا کہ آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر شیئر کی جائے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات، یعنی جو ہمارے لیے بہتری کی طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں، اس کا باقاعدہ نزول زمین پہ کیا. یعنی اتنے سارے انبیاء اکرام کو بھیجا تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے، تاکہ ہمیں بتایا جا سکے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کس طرح اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے. صرف واحد حکم نماز کا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تحفہ عرش پہ دیا.
یعنی واقعی یہ ایک وہ اگر اس کی زینت کے حوالے سے بھی دیکھا جائے، اور کئی احادیث ہیں حضرت علی کے روایت سے بھی اور بہت ساری اور روایتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر یہ رمضان آپ کو باقی تحائف، باقی بلیسنگ کے ساتھ ساتھ صرف یہ تحفہ بھی دے کر چلا جائے کہ آپ اپنی نماز میں پابندی کرنے لگیں، تو یقیناً یہ بھی اس کی بہت بڑی ایک آپ کے لیے یعنی اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اسی نوٹ کے ساتھ آج پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے مہمان، ہمارے ثنا خواں، ہماری شیف سب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہمارا یہ رابطہ، یہ رشتہ 3 بجے تک چلے گا۔ اور یقیناً اس کے بعد بھی آپ سوشل میڈیا پہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی فیڈ بیک آتی ہے۔ اچھا، ایک سوال آئی نو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، لیکن میں پھر بھی کہتی چلوں، تھینک یو ویری مچ فار لائکنگ دی ابایاز دیٹ آئی ایم ویئرنگ، اور اس کی اسٹائلنگ کا کریڈٹ تو انم کو جاتا ہے، لیکن یہ جو دونوں میرے ساتھ میری پارٹنرز ہیں، میری فرینڈز ہیں who have really designed this look for me, that's Aiza and Rabia. تو Aiza's Creations and RH کے ابایاز پہ you can find them, they are available online. آپ اگر چاہیں تو اپنی مرضی کے حساب سے اس کو آرڈر کر سکتے ہیں and they can be at your doorstep. لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک، we'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. کل ایک بہت ہی افسوسناک نیوز کلپ میں نے دیکھی. somebody was at a very popular prime time current affairs show اور انہوں نے اپنی آپ بیتی ڈسکس کی. انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر نے خودکشی اٹیمپٹ کی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 5 دن سے وہ خاندان بھوک اور افلاس کا شکار تھا. جب 5ویں روز ان کے بچوں نے پانی سے روزہ کھولا تو the husband could not take it anymore، اور انہوں نے زہر کی گولیاں کھا لیں. اور یہ بتاتے ہوئے وہ خاتون زاروں قطار رو رہی تھیں. اور ہمیں بحیثیت ایک معاشرہ اپنے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں کا ہم خیال رکھ رہے ہیں، I think we are not probably doing our job, and that is why it is also important to acknowledge کہ وہ ادارے جو آپ کی اور میری کوتاہی کو فلفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی یہ آپ کا اور میرا چھوڑا ہوا گیپ ہی تو ہے، جو وہ ان علاقوں میں جا کے they are setting up health care clinics, providing basic health care facilities جہاں پہ شاید آپ کا اور میرا گمان نہیں چاہتا. آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ہی ادارے کی، سنا who's been working and operating in Karachi since 1998، اور ان کے تقریباً 30 کلینکس ہیں پورے کراچی میں، اور خصوصاً ان علاقوں میں جو سب سے زیادہ انڈر سروڈ علاقے ہیں، فار فلنگ علاقے ہیں. یعنی اگر وہاں سے کوئی بیمار ہو کر کسی ہسپتال یا کلینک جانے کا رخ بھی کرے اور سوچے بھی اس بارے میں، تو وہ تمام جمع پونجی جو شاید اس کے علاج کے لیے ہے وہ اس کے کرائے میں ہی صرف ہو جائے. تو we'd like to acknowledge them. ان کا تقریباً 450 لوگوں کا عملہ ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں the CEO of Sina, Mr. اسد مشتبہ. السلام علیکم اسد صاحب, thank you very much for being here. اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں a very well known singer, actor, multi-talented person who we all love to the core of our hearts. ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد انم صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ دونوں کو بہت بہت رمضان مبارک. اور میں یہاں پہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ a very good friend who we always see raising her voice for subjects close to our heart, اور of course ان کی political affiliation بھی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ. السلام علیکم شرمیلا. جی وعلیکم السلام. آپ سب لوگوں کی یہاں آمد کا, موجودگی کا بہت بہت شکریہ. آخری عشرہ ہے رمضان کا, لیکن ایک دفعہ پھر پہلی دفعہ ملاقات اس مہینے میں ہو رہی ہے, تو رمضان مبارک آپ سب کو. اسد صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی. سنا کی آج کل کی ایکٹیویٹیز اور اس کے بارے میں بتائے گا, بیکاز میں لوگوں کو چاہوں گی کہ اس کے بارے میں مزید پتہ چلے. بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی کارکردگی کے بارے میں کچھ بتا سکیں. آج کل جیسے آپ کے علم میں ہے کہ بڑے چیلنجنگ ٹائمز ہیں. ہر آرگنائزیشن اور انفرادی طور پر ہر شخص اس کورونا سے متاثر ہوا ہے اور ایڈورسلی متاثر ہوا ہے. سنا بھی اسی میں شامل ہے. سنا کے لیے یہ مزید چیلنجنگ اس لیے ہو گیا کہ ہمارا جو کلینکس ہیں, ہماری کلینکس وہ کافی دور دراز علاقوں میں اور زیادہ تر کچی آبادیوں میں ہیں, جہاں عام دنوں میں پہنچنا اور عام دنوں میں بارش کے دن ہوں یا کوئی, وہاں ایک بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر آدمی بہت زیادہ کیئرفل ہے. تو ہمیں اپنے ڈاکٹرز کی حفاظت کے لیے بھی کافی کچھ تگ و دو کرنی پڑی, ان کو ساری چیزیں مہیا کرنی پڑی. کچھ عرصہ 2-4 دن ہم نے کلینک بند رکھے, لیکن اس کے بعد فوراً ہم نے اپنی ذمہ داری
کا احساس کرتے ہوئے اور اپنے آپ اپنا کنٹریبیوشن دیتے ہوئے ان علاقوں میں ہم نے اپنے کلینکس دوبارہ کھول لیے اور الحمدللہ اس وقت کلینک سارے آپریشنل ہیں اور سارے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. ایز کمیونٹی کلینکس ہم سمجھ ایک بہت امپورٹنٹ رول یہ بھی ہے کہ لوگوں میں آگہی دی جائے. خالد صاحب، ہم نے جو گزشتہ 3 روز میں دیکھا، میں چاہوں گی کہ آپ کی بات لوگ سنتے بھی ہیں، یوزنگ یور اسٹار پاور، ہم کس طرح لوگوں کو بتائیں کہ یہ ان کی اپنی بھلائی کے لیے کہ انہوں نے احتیاط کرنی ہے، لوگ اس پہ نہیں کان دھر رہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ تو گوز بیانڈ سیئنگ اینی ڈاؤٹ. تمام لوگوں کو میں بار بار مختلف جگہوں سے ہر شخص یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ پانی کا گلاس رکھا ہے اس میں زہر ہے تو یقیناً آپ وہ پانی نہیں پئیں گے. اب آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایک وبا ہے جو بین الاقوامی وبا ہے، اس کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، یہ کسی خاص فرقے سے تعلق نہیں رکھتی، یہ کوئی نماز روزہ نہیں دیکھتی، یہ کوئی چرچ گردوارہ نہیں دیکھتی. آپ دیکھ لیں ہر چیز بند پڑی ہے. تو اس میں من حیث القوم، من حیث بنی نوع انسان ہم کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے. یہ آپ کے گھر میں نہیں ہوتی، آپ لے کر آتے ہیں، یہ آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے. تو جو آپ لے کے آ رہے ہیں، میری آپ سب سے پھر درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، اپنے بزرگوں کا، اپنے بچوں کا لحاظ کریں، خیال رکھیں، اپنا رکھیں. جو حکومت وقت نے جو احتیاطی تدابیر آپ کو بار بار بتائی ہیں، خدا را اس پہ عمل کیجئے. یہ بہت لازم ہے. بالکل. اچھا، اس میں کہیں نہ کہیں تنقید یہ بھی آ رہی ہے، شرمیلہ آپ کی طرف آنا چاہوں گی، وفاق اور صوبائی حکومتوں کی آپسی کوارڈینیشن. سندھ حکومت نے بہت اچھا کام کیا، ان کو سراہا گیا. گیپ کہاں پہ آیا؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن ہماری ویک ہے، کیپیسٹی نہیں ہے پروونشل ڈپارٹمنٹس کے پاس؟ واٹ ہیپنڈ؟ آپ اس پورے سیناریو کو کیسے ریڈ کر رہی ہیں؟ شکریہ سدرا. میں سمجھتی ہوں کہ اٹس ویری ویری انفارچونیٹ، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو ایک میسج ڈائریکٹی کے ساتھ عوام کے پاس جانا چاہیے تھا وہ نہیں جا سکا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے مشورے کے بعد جب سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا، اس کے بعد فالوڈ بائی پنجاب اور باقی دیگر صوبوں، اس وقت پرائم منسٹر صاحب لاک ڈاؤن کے خلاف باتیں کر رہے تھے اور وہ اس کی فیور میں تھے. دیکھیے ابھی خالد انم صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اگر گلاس میں زہر ہے تو آپ وہ نہیں پئیں گے، لیکن یہ پیغام نہیں دیا گیا. پیغام یہ دیا گیا کہ یہ فلو ہے اور اس سے صرف بڑے بوڑھے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. حالانکہ بچے، کم عمر کے لوگ، لڑکی ہو، لڑکا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو کوئی بھی ہو، کوئی ذات ہو، کوئی مذہب ہو، یہ ہر کسی کو افیکٹ کر رہا ہے. اور آپ یقین کریں کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتی ہوں کہ گورنر سندھ صاحب کو جب کورونا ہوا تو اس سے پہلے وہ ٹویٹ کرتے تھے کہ یہ ایک فلو ہے، لیکن اب وہ الحمدللہ جب صحتیاب ہو گئے اور اس پروسیس سے گزرے تو اب وہ یہ بتاتے ہیں کہ بہت تکلیف دہ مرض ہے. جب تک ہم لوگوں کو اس مرض کے حوالے سے صحیح پیغام نہیں دیں گے، آگاہی نہیں دیں گے، لوگ سمجھتے رہیں گے کہ یہ فلو ہے. بہت سارے ہم تو دیکھیں یہ کچی آبادی یا دیگر جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، ایلیٹ کلاسز کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک تاثر ہے کہ جناب یہ تو ایک فلو کی طرح ہے، پیناڈول کھا لیں گے صحیح ہو جائے گا. اور میں اب یہ دیکھ رہی ہوں، مجھے تو تقریباً 45-50 دن ہو گئے گھر بیٹھے ہوئے، اور میں آپ کے ساتھ ایک پروگرام بھی اسکائپ پہ کر رہی ہوں، میں آپ کے اسٹوڈیو نہیں آئی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اب مل رہے ہیں، افطاریاں کر رہے ہیں، سحریاں کر رہے ہیں، میل جول کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب یہ لاک ڈاؤن میں نروی کی بات کی گئی، یہ نہیں تھا کہ لاک ڈاؤن ہٹا دیا گیا. آپ نے دیکھا کراچی اور دیگر پاکستان کے شہروں کے اندر کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ شاپنگ کرنے بھاگے. ہاں جی، اور یہ بھی نہیں کہ اکیلے ایبسلیوٹلی شرمیلہ، اٹ واز سو شاکنگ. یہ نہیں کہ گھر کا کوئی ایک فرد نکل کے سب کے لیے خریداری کر کے لے آئے، باقاعدہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے نکلا جا رہا ہے، جوتے ٹرائی کرائے جا رہے ہیں، پھر اسی دن کیونکہ باہر نکلے تو افطار باہر کر لی. اٹ از ویری انفارچونیٹ. لیکن کمنگ بیک ٹو دا ہمارے کمیونٹی کلینکس اینڈ ہیلتھ کیئر اگین، اسد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جب لاک ڈاؤن ہوا تو میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ جو لوگ گھروں میں آلریڈی بیمار ہیں یا بزرگ ہیں جن کو ریگولر ٹریٹمنٹس کی یا چیک اپس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کس طرح افیکٹ ہوا؟ کیونکہ او پی ڈیز نہیں ہو رہی تھی، صرف ایمرجنسیز کھلی ہوئی تھیں. آپ کے کلینکس کیونکہ آپریشنل تھے، کیا انسائٹ ہے ہمارے پاس وہاں پہ؟ جی
جی آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا کہ ساری فیسلٹیز ایک ساتھ ہی بند ہو گئیں، جس میں کہ گورنمنٹ کی او پی ٹیز بھی اور اکثر پرائیویٹ کلینکس جو انفرادی ڈاکٹرز اپنے کلینک کرتے ہیں وہ سب بند ہو گئے. اب لوگ کہاں جائیں؟ اچھا ہمارے جس میں ہمارا آپریشنس ہیں اس میں لوگ اتنے غریب ہیں کہ وہ اگر جانا بھی چاہیں تو نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ بڑے ہسپتالوں میں جا سکیں. تو ظاہر ہے ان کے اوپر بہت برڈن پڑا. اور میں یہاں بات کر رہا ہوں جو کرونک پیشنٹس ہیں، جس میں کہ ڈائبٹیز یا شوگر پیشنٹس ہیں جو کہ ریگولر دوا لیتے ہیں اور ہمارے کلینک سے ان کو دوائیں ملتی ہیں. جب اگر کلینک بند ہو گیا تو ظاہر ہے ان کے لیے بہت مشکلات کا سامنا تھا. اسی لیے ہم نے بہت ایکسٹرا ایفرٹس کر کے ان علاقوں میں ٹرانسپورٹیشن ارینج کر کے اور ساری چیزیں ارینج کر کے پھر ہم نے اپنے کلینک کو جلد از جلد کھولا. اور اگر کھول نہ سکے تو ہم نے ٹیلی میڈیسن پہ اس کو کنورٹ کر دیا کہ اگر ٹرانسپورٹیشن وہاں مہیا نہیں ہے تو ہم کمپیوٹر کے ذریعے سے لوگوں تک ان کے سمٹمس کو سن کے دوائیں پرسکرائب کر سکیں. اور ہماری کلینک میں دوائیں ملتی ہیں تو الحمدللہ ہم نے اپنا رول ذمہ داری سے پلے کیا. لیکن یقیناً بلکہ آڈینس کو یہ بھی بتانا چاہوں گی ویورز کو کہ ان کے کئی کلینکس میں آپ کے پاس الٹرا ساؤنڈ اور ٹیسٹنگ فیسلٹیز بھی موجود ہیں، اور جہاں نہیں ہیں وہاں سے بہت اچھا ریفرل سسٹم بھی ہوتا ہے. یعنی ایک شخص کی کوالٹی آف ہیلتھ کیئر پہ کمپرومائز نہیں کیا جاتا، اس کی جتنی مدد کی جا سکے وہ کی جاتی ہے. sina.pk از دی ویب سائٹ. ان کی مدد کرنا چاہیں، کوئی صاحب ثروت انسان ان کو آگے بڑھ کر ان کو ڈونیشنز دینا چاہے، یو کین آلسو فائنڈ دیم آن فیس بک. اس کے علاوہ www.sina.pk پہ آپ جا کے یو کین کم آن بورڈ آن دس گریٹ کاز. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے. ہماری کانورزیشن جاری رہے گی. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت ود می صدرہ اقبال. اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آج جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ 20ویں رمضان مبارک فتح مکہ کا دن، اسلامی تاریخ کا وہ روشن باب جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے لیے یہ مثال قائم کی کہ کس طرح جب آپ فاتح اور کامران ہوں اور اس جگہ لوٹیں جہاں آپ کے بدترین دشمن ہیں تو آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے. ویسے تو جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر بلیسنگ یا ہر آزمائش جو کچھ ہمارے پاس پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پہنچتا ہے، لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ جب اللہ آپ کو فتح اور کامرانی سے نوازے تو آپ کا کیا انداز ہونا چاہیے. کیا آپ کو اس بات پہ غرور ہو جانا چاہیے؟ کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر اپنے آپ کو کہتے ہیں میں سیلف میڈ ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص یہ کلیم کر سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں جتنی کامیابیاں آئی ہیں وہ اس کی صرف اور صرف اس کی اپنی محنت اور بلبوتے پہ ہے؟ آپ کی زندگی کا 99% وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کس گھرانے میں پیدا ہوئے، کون سی زبان بولتے ہیں، کیا آپ کے پاس ٹیلنٹس ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آپ کے پاس نعمتیں ہیں. تو ہم میں سے کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اگر ہم فاتح ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں تو یہ صرف اور صرف ہمارا اپنا مارکہ ہے. اس چیز کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے اندر ایک ہمبلنس آئے گی، ہیوملٹی آئے گی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کسی چیز سے نوازے گا تو سب سے پہلے اسی رب کی بارگاہ میں آپ شکر گزار ہوں گے. تو آج فتح مکہ کے اسباق کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں مفتی نور رحمانی صاحب، آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اصغر شہیدی صاحب، اور اسکائپ پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور یقیناً شیف سامیہ کو بھی ہم نے خداحافظ کہنا ہے بیکاز ان کی ریسیپی ہو گئی ہے تیار. ایک نظر دیکھ لیتے ہیں ان کی طرف بھی. جی جناب، آج آپ نے بنائے چکن ونگز اور یہ خوبصورت سا آپشن بھی ہے لوگوں کے پاس بالکل کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے گھر میں اس طرح یہ بنا بالکل اس طرح رکھ سکتے ہیں اور اپنی مٹھائی اس میں رکھ سکتے ہیں. اس میں آپ کوئی بھی چیز آپ لے کر جا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ ہائی پروٹین ہے اور جن خاص طور پہ مرد حضرات کو تو بہت پسند ہوتا ہے کہ گوشت کے آئٹم ہونا چاہیے. ساری میں اس کو شیلو فرائی کیا، آپ اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اور آپ اسے میرینیشن کریں، دہی، کالی مرچ، لال مرچ، تھوڑا سا چاٹ مسالہ، مسٹرڈ پیسٹ، سویا ساس، چلی ساس، اور آپ اس کو اچھے سے میرینیشن کر کے رکھ دیں دوپہر میں. اور افطار سے تقریباً کوئی 1 گھنٹہ پہلے آپ اس کو شیلو فرائی کریں یا بیک کر لیں جیسا آپ کو صحیح لگے. سب سے آسان اس لیے کیونکہ ایک آپ نے بنایا اس کے ساتھ مختلف قسم کی ساسز اور چٹنیز بالکل ڈپ رکھیں. باربیکیو ساس آپ کو اسے پسند ہے اور آپ مسٹرڈ ساس رکھ سکتے ہیں، ہنی مسٹرڈ رکھ سکتے ہیں، اور بہت ایزی ہے کہ آپ اسے بنائیں. اس کے ساتھ آپ ہمس اور وہ پیٹا بریڈ کے اندر. گریٹ آئیڈیاز. تھینک یو سو مچ شیف سامیہ. دس ٹرولی لکس بیوٹیفل اینڈ ویری یمی. جس طرح کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو امتحان ہو جاتا ہے لوگوں کے روزے کا بھی اور اس وقت، لیکن ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہے ہمارے علماء. سب سے پہلے نور بھائی آپ کی طرف آنا چاہوں گی. فتح مکہ کا دن آج، بلکہ گفتگو کے آغاز سے پہلے مجھے بتایا جا رہا ہے ایک اس کے اوپر رپورٹ بھی ہم نے بنائی ہے. آئیے سب سے پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں.
साल पुरानी तस्वीरें होंगी, फुटेज होगी, लेकिन आपको वाकई लगता है कि वक्त कितना तेज़ी से गुजरा है। नूर भाई क्या कहेंगे, कितना एक सिंपल सा टाइम लगता है, और अगर जहन में वो वाक़या लेके आएँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़ातह बनकर मक्के में खाने काबा पहुँचे होंगे तो क्या नज़ारा होगा वो। सुभान अल्लाह, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहन ने जिस तरह कहा, वाक़े के हवाले से एक वाक़या मैं आपको बयान करना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फ़तह मक्का में हमें बेस्ट प्लानर, गुड प्लानिंग, जहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमतें हैं, बरकतें, आज़मतें, आसमान से फ़रिश्तों की एक मदद है, अल्लाह की मदद है, वहाँ अल्लाह के नबी हमें गुड प्लानर नज़र आते हैं। तो जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात आए, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप अच्छी प्लानिंग करें, दुआ बिल्कुल करें, दुआ मांगना चाहिए। ये एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वह अल्लाह से मांगे। कुरान है ना, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत दान, मांगना चाहिए, मगर बेस्ट प्लानिंग के साथ। अल्लाह के नबी जब इंटर हो रहे हैं मक्का के अंदर, रात में आप तशरीफ़ लाए हैं, और ये समझ लें ये हुदूद मक्का शुरू हो जाती है। नबी इस्लाम ने सामने जो है सारे 10,000 मुजाहिदीन को कहा कि आज की रात में तुम सब लकड़ियाँ जलाओगे और इस सहन में फैल जाओगे, मैदान में फैल जाओगे। 10,000 का लश्कर जब लकड़ियाँ जलाता है और खाना खुद बनाता है, तो जब मक्का वाले रात में बिलखुसूस अबू सुफियान देखते हैं तो क्या देखते हैं, दूर तक, इतनी दूर तक सिर्फ लकड़ियाँ जलती नज़र आती हैं। तो अंदाज़ा होता है कि जब इतने पकाने वाले हैं तो ख़ुद लश्कर कितना बड़ा होगा, वो हौसला हार जाते हैं। फिर अगले दिन जब वो नबी इस्लाम तशरीफ़ लाते हैं मक्का के अंदर, इंटर हो रहे हैं। अब पता है वो किस तरह इंटर हुए हैं, एक लश्कर यहाँ से आ रहा है हुजूर का, एक लश्कर वहाँ से आ रहा है, एक लश्कर यहाँ से आ रहा है, एक लश्कर यहाँ और यहाँ नबी इस्लाम बीच में आ रहे हैं। ऊँट में बैठे हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो ऊँट है उस ऊँट के जो कजावे से नबी इस्लाम का सर मुबारक सा झुका हुआ, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह नसरा अब्दहु, ला इलाहा इल्लल्लाह नसरा अब्दहु, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के जिसने अपने बंदे को फतह और नुसरत अता फरमाई। क्रेडिट खुद नहीं लिया, यहाँ भी रब्बे ज़ुल जलाल कि उसने फतह अता फरमाई। अब अल्लाह के नबी इंटर होते हैं फतह मक्का में। यहाँ से जाने से पहले जब मक्का जा रहे थे, यानी कि मक्का से मदीना जा रहे थे, तो उस्मान बिन तलहा जिनके पास खाने काबा की चाबी थी, उनसे कहा था उस्मान, वो सामने से आ रहे थे, कहा उस्मान ये घर खोल दो, मैं आज अपने खालिक मालिक राज़ी का घर अंदर से देखना चाहता हूँ। उन्होंने मना कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक दिन ये चाबियाँ मेरे हाथ में होंगी। आज वो दिन अल्लाह के नबी आ चुके हैं। आका ने फरमाया आईना उस्मान बिन तलहा, उस्मान कहाँ हैं? उस्मान बिन तलहा को लाया गया, अभी तक वो मुसलमान नहीं हुए, घुटनों के बल बैठ गए, सर झुका हुआ है। आका फरमाते हैं या उस्मान उन्जुर इला वजही, उस्मान मेरे चेहरे की तरफ देखो, या उस्मान उन्जुर इला वजही। तो उस्मान बिन तलहा जो मुसलमान डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना गर्दन उठे और किसी की तलवार चल जाए और गर्दन तन से जुदा हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, तो जैसे ही देखा फरमाया आइन अल मिफ्ताह, चाबियाँ कहाँ हैं? जब चाबियाँ पेश की, हर सहाबी चाहता था ये चाबियाँ मेरे हाथ में हैं। अल्लाह के नबी ने पूरे मजमे में नज़र डाली और फरमाया ये उस्मान तुमसे कहा था ना कि एक दिन चाबियाँ हमारे हाथ में आएंगी, आज चाबियाँ हमारे हाथ में, हम तुम्हें वापस करते हैं, क़यामत तक तुम्हारे हाथ में रहेंगी। जब ये मंजर लोगों ने देखा कि जानी दुश्मन जो लोग थे, हुजूर का अखलाक और किरदार देखा तो फ़ौरन पुकार उठे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। आज हम मुसलमानों को इस अखलाक की ज़रूरत है। आज हम सगे भाई को माफ़ नहीं करते, आज सगी बहन को माफ़ नहीं करते। ये जो आज पहली ताक रात है, हम अब वालिदा से नाराज़ हैं तो क़त्अ ताल्लुक़ ख़त्म कर लेते हैं, वालिद से नाराज़ हैं मिलना जुलना छोड़ देते हैं, बहन भाइयों से रिश्तेदारों से दूर तक जा रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मेरे आका, वहाँ तो दुश्मनों को माफ़ कर रहे हैं। क्या आज के दिन, आज जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, आप वादा कीजिए, मुझसे एक अहद कीजिए कि हम अपने सगे रिश्तेदारों को कम से कम मुआफ़ करेंगे और अपने दिल को बड़ा करेंगे और नबी की सुन्नत पे चलेंगे। ये मुआफ़ करने का मरहला ऐसा चलता चला जाएगा। आप बंदों को मुआफ़ करेंगे, बंदों का रब आपको माफ़ करेगा। वाह, आई थिंक ये बहुत ही खूबसूरत बात है। और इसी बात को इसी नियत के साथ अगर आपने दूसरों को माफ़ी तलाफ़ी उनके साथ कर दी तो अपना मामला हम अल्लाह के सुपुर्द करते हुए सुरखरू होंगे। जमील भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? फ़तह मक्का का पूरा एक मंजर हमारी आंखों के सामने आ गया, जिस तरह नूर भाई ने बताया। असबाक, आपके लिए सबसे अहम सबक इस दिन का क्या है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि मुझे तो लगता है कि आज का दिन तारीख़ इंसानियत की बका का दिन है, आज शर्फ़ आदमियत का दिन है, आज बक़ाए आदमियत का दिन है, आज एहतराम इंसानियत का दिन है। इसलिए कि हुज़ूर अकरम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए कमांडर इन चीफ जब मक्का से निकल रहे हैं, अगर मैं समझता हूँ दुनिया की बड़े बड़े जर्नल्स अगर स्टडी करें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़वात को
تو حیرت انگیز طور پر ایسی ایسی چیزیں نظر آتی کہ بڑے بڑے جرنیل اش اش کر اٹھتے ہیں. دیکھیں جنگوں کے اندر سب سے بنیادی بات ہوتی ہے پیش قدمی, آپ کی موومنٹ, حرکت پذیری کیا ہے, آپ کی فوجوں کی ڈپلائمنٹ کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جا کر کشت و خون نہیں کرنا چاہتے تھے, اس لیے آپ جب مدینہ سے نکلے تو بڑا خفیہ رکھا, اس کو ہڈن رکھا, تو بتایا اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. اور جب آپ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے 10,000 کا لشکر کبھی مکہ والوں نے نہیں دیکھا تھا, لہٰذا آپ نے فرمایا ایک ہی جگہ سے اگر داخل ہوں گے سارے اسٹک ہو جائیں گے, کچھ نہیں کر سکیں گے. لہٰذا آپ نے مختلف اعتبار سے اپنی فوجوں کو مختلف شمال سے, جنوب سے, مشرق سے, مغرب سے اپنی فوجوں کو چاروں طرف سے وادی میں بھیجا تاکہ اگر کوئی شرارت کرنا چاہے تو یقینی طور پر دفاع بھی کیا جا سکے اور فوج پورے طریقے سے مکہ میں انٹر ہو سکے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے کمانڈر ان چیف دنیا میں ایسے انمول اور انمٹ نقوش چھوڑے کہ ان کو فالو کرنا چاہیے. جمیل بھائی, اگر قطع کلامی کی معافی چاہوں گی, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم جب اس دنیا میں رہتے ہیں ہمارے لیے مختلف مقامات پہ پہنچنا, ڈیزگنیشنز, مال دولت, یہ سب چیزیں ہم اپنے لیے فتح کی, کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہیں. اصل کامیابی کیا ہے ایک مسلمان, ایک مومن کے لیے؟ اصل کامیابی انسان نے سمجھا کہ دولت ہے, سلطنت ہے, حکومت ہے, جاہ و حشمت ہے, شان و شوکت ہے اور مرتبہ و علوب ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ انسان نے اگر دولت کی بات کی جاتی کہ اصل کامیابی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام سے غریبوں سے کوئی تعلق نہیں. اگر حکومت کی بات کی جاتی تو میں سمجھتا کہ رعایا سے کوئی تعلق نہیں. اللہ نے فرمایا کامیاب ہونا چاہتے ہو قد افلح من تزکا, اپنے دلوں کو صاف کر لو. اب اگر غریب اپنے دل کو صاف کرے گا کامیاب ہے, امیر اپنے دل کو صاف کرے گا کامیاب ہے. بہت خوبصورت بات. یہی بات اگر میں اصغر بھائی کے پاس لانا چاہوں, اصغر شہیدی صاحب, فتح ہم ساری دنیا میرے خیال میں اسی تقاضا میں ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں, فتح یاب ہو جائیں. فتح آج کے زمانے میں ہمارے لیے کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں بہن, فتح کا مطلب ہے جیسے ابھی بھائی نے کہا, بہت اچھی بات کی. فتح کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ کامیابی, فتح مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہیں, ایک ذکر ہو رہا ہے, فتح مکہ کا ایک ذکر ہو رہا ہے, اور جب ذکر ہو رہا ہے تو ذکر ہونے کے بعد کوئی پتہ نہیں کون ارواح یہاں بیٹھی ہے, کون فرشتے یہاں بیٹھے ہوں, یہاں سے وہ جائیں روز رسول پہ جائیں اور جا کے کہیں کہ ماں رحمانی صاحب, راٹھور صاحب, یہ آپ کا میرا نام لیں کہ وہ ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں, ذکر آپ کا خیر ہے. تو وہ یہ مسکرا کے صرف اتنا کہتے ہیں کہ وہ میرا اپنا ہے. تو یہ اس سے بڑی فتح کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی فتح کچھ نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ کہ کسی بھی نبی کو, میں بات آگے بڑھاتا, کسی بھی نبی کو بت شکنی کو کرنے کی اجازت نہیں تھی. صرف ایک نبی کو جو ہے بت شکنی کی اجازت دی گئی, جو پیغمبر اکرم کے جد اعلیٰ تھے جناب ابراہیم, جن کو امامت عطا کی گئی نبوت اور رسالت کے بعد. اور قرآن کو اس واقعے کو بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ قرآن نے واقعے کو بیان کیا کہ جو بت توڑتا ہے وہ بت شکن کہلاتا ہے. کیونکہ بات یہ کہ حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا, اس لیے بت شکن کہلائے. ایک بات. اس لیے فتح مکہ کے بعد جب حضرت علی آئے تو حضرت علی کو رسول خدا نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے سارے بتوں کو توڑوایا گیا. سارے حضرت علی نے چڑھ کے سارے بتوں کو چھوڑا. تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت علی علیہ رسول خدا علی کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اتنا بلند کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں آسمان کو چھو لیتا, یہ آپ نے کہا. تو بات کہنے کا صرف مطلب یہ کہ جس کو رسول خدا نے بلند کیا اسے ہمیں بلند کرنا چاہیے, یہ ہے. اور دوسری بات یہ, فتح مکہ سے مراد یہ ہے, دوسری جو اہم بات ہے, اپنا کردار, اپنا رویہ, اپنا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ مسلمان ہے, مومن ہے. بے شک. نور بھائی, کامیابی کے بعد بھی تو ناکامی ملتی ہے. کئی دفعہ ہمارے سامنے ایسے مرحلے زندگی کے آتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں, ہم اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں, لیکن بہت قریب آ کے منزل آپ سے دور چلی جائے یا آپ سے دوبارہ چھن جائے تو لوگ اس ناکامی کی تاب نہیں لا پاتے. آپ دیکھیں آج کل کے زمانے میں کتنے لوگ ہیں جو مایوس ہو کے خودکشی کر رہے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور اس کو کامیابی اور ناکامی کو دنیاوی پہراوے میں ہم کس طرح سمجھنے کی کوشش کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومن کا جو مقصود اصلی ہوتا ہے سبحانہ و تعالیٰ کی رضا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میں نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے ہیں,
کتنی مشکلات ہیں، کتنی تکلیف ہیں. خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو 13 سالہ مکی جو دور ہے وہ کتنی مشکلات اور شدت والا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سنت سے ہمیں بتا دیا کہ ہر بندے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے. پھر قرآن مجید فرقان حمید میں میں آج کے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارادہ کیجئے مصمم پختہ اور اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ یقین کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو آپ کا دماغ یہ ہونا چاہیے کہ مایوسی یہ کافروں کی نشانی ہے اور مومن وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں رب ذوالجلال کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے. رب ہماری بہتر سمجھتا ہے کہ کب ہمارے لیے کیا کرنا ہے. ہو سکتا ہے جو جس چیز کو ہم آج ابھی سمجھ رہے ہیں وہ چیز ہمیں ابھی مل جائے تو ہمارے لیے نقصان دے. مثال کے طور پر بچہ رو رہا ہے آئس کریم کے لیے، سخت سردی کے اندر نزلہ بھی ہے، تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا دلائیں گے ضرور مگر گرمی آنے دو، نزلہ ختم ہونے دو. تو وہ اس چیز اس کے لیے اس وقت بہتر ہوگی. اگر ابھی کھائے گا تو نقصان میں آ جائے گا. اسی لیے بندہ مومن کے لیے رب ذوالجلال نے رکھا ہے وہ چیزوں کو، یا تو صبر کا معاملہ ہے، کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قرب عطا فرمائیں گے، اجر عظیم عطا فرمائیں گے، یا وہ چیز جو یہاں ملنے والی ہے اس کو روک دیا کہ بعد میں اس کے لیے جو بہتر وقت ہوگا اس کو ملا جائے گا. تو خدا کے واسطے صبر و تحمل کا دامن ہاتھوں سے نہ چھوڑیں. اور قرآن میں کہا ان الانسان عجولا، بے شک انسان عجلت باز ہے. عجلت کو دور کیجئے، رحمان کی صفات کو اپنائیے، حبیب مصطفیٰ کی صفات کو اپنائیے. ہر چیز نرم دلی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس پہ چلیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. نور بھائی نے جیسے کہا کہ دلوں میں سختی نہ ہمارے ایکسپیرینسز کی وجہ سے آتی ہے. کبھی کبھی کرواہٹ ہم اپنے جو تلخ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اپنے اندر لے آتے ہیں. کیا کہیں گے جمیل بھائی، اس وقت کئی لوگ اپنے روزگار، اپنے ذریعہ معاش کو لے کر پریشان ہیں. کئی لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں، کاروبار ختم ہو گئے ہیں اور اس کو وہ دنیاوی اعتبار سے ایک بہت بڑی ناکامی گردان رہے ہیں. ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ دیکھیں میں آپ سے یہ کہوں کہ ناکامی اور کامیابی کے ہم نے معیارات فقط کھانے پینے کو بنا لیا ہے، فقط ہم نے رزق روزگار کو بنا لیا ہے. اصل کامیابی تو یہ ہے کہ آپ کو رازق مل جائے. اگر رازق مل گیا تو رزق خود بخود مل جائے گا. ہم اس جانب نہیں جاتے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1.5 مہینہ، میرا ایمان ہے پاکستان کے اندر الحمدللہ کوئی بھوکا نہیں سوتا، ٹھیک ہے نا. کچھ ایگزامپلس اپنے گھریلو پریشانیوں کی ضرور ہوتا ہے. اس اصل میں مسئلہ یہ کہ انسان جذبہ مسابقت میں اتنا آگے نکل گیا ہے، کمپٹیشن میں اتنا آگے نکل گیا ہے، اپنے معیارات ایسے بنا لیے ہیں، جب انسان کو وہ اچیو نہیں ہوتا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج کے دور میں یہ 1.5 ماہ 2 ماہ کی جو کیفیت ہے، اگر 22 کروڑ لوگوں میں اگر 5 کروڑ بھی پکے سچے مسلمان بن گئے تو یقین جانیے کہ آفت نہیں رہے گی بلکہ ان کے لیے نعمت بن جائے گی. آئی تھنک کہ واقعی یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ان کی طرف رجوع کر سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل راٹھور ہمارے ساتھ تھے، اصغر شہیدی صاحب ہمارے ساتھ شامل گفتگو تھے، اینڈ آف کورس مفتی نور رحمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. یہ دن ہمارے لیے ریفلیکشن کا دن ہے. اہم ہے کہ ہم اپنے جو رویے ہیں، اپنی جو سوچ ہے اس کے اوپر ذرا سا غور و فکر کریں کہ کہاں اس میں اصلاح کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. بلکہ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں دعائے نور. السلام علیکم دعا، کیا حال چال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ ننھی سی پری، بہت خوبصورت سی آواز ہے. بلکہ میں چاہوں گی کہ بریک پہ جانے سے پہلے کوئی خوبصورت سا کلام تم سناؤ اور اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں پروگرام کو لے کر. مرحبا اے جان جانا جان ایمان یا نبی، مرحبا اے جان جانا جان ایمان یا نبی، مرحبا محبوب یزداں شاہ خوباں یا نبی، مرحبا محبوب یزداں شاہ خوباں یا نبی. آپ آئے روشنی پھیلی اندھیرا چھٹ گیا، آپ آئے روشنی پھیلی اندھیرا چھٹ گیا، مرحبا صد مرحبا اے مہر تاباں یا نبی، مرحبا صد مرحبا اے مہر تاباں یا نبی. اول و آخر سب کو
کچھ جانے دیکھے قریب و بعید، غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، حسن سراپا نور کا پیکر حق کا پیارا رسول، بحر و بر شمس و قمر حور و ملک جن و بشر، بحر و بر شمس و قمر حور و ملک جن و بشر، تو جہاں ہے آپ ہی کے زیر احسان یا نبی، تو جہاں ہے آپ ہی کے زیر۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. شامل گفتگو ہیں ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب اور اصغر شہیدی صاحب. بات ہم کر رہے ہیں فتح مکہ، جو کہ اسلامی تاریخ کا اہم ترین واقعہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ رہتی دنیا تک ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کس طرح فتح اور کامرانی کے بعد بھی اپنی جو ہیوملٹی ہے، جو اپنا اخلاص ہے، جو اپنی رحم دلی اور صلہ رحمی ہے، اس کا دامن ہم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑنا. یعنی ذرا امیجن کیجئے ایک ایسا وقت، یعنی آپ کے بدترین دشمن، آپ کے بدترین مخالف آپ کے سامنے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح اور کامرانی سے نوازا ہو اور آپ کے بس میں ہو کہ آپ ان کو کوئی بھی سزا دے سکتے ہوں، لیکن رہتی دنیا تک کے لیے ایک ایسی بنیاد رکھ دینا کہ کس طرح لوگوں کو درگزر کرنا چاہیے، ان کی بدترین خواہشوں کو جب آپ کے وہ خون کے در پہ ہوں تب بھی ان کو معاف کر کے ایک ایسی مثال قائم کی جو آپ کے اور میرے لیے مشعل راہ ہے. اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے، آپ کے سوالات کو شامل کریں گے. نور بھائی، اتنا حوصلہ، ہمیں تو ذرا سا کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی ایذا پہنچائے، ہم ساری زندگی یاد رکھتے ہیں، بلکہ جب چیزیں بہتر بھی ہو جاتی ہیں تب بھی وہ ہم بھول نہیں پاتے. تو فتح مکہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا گیا ہوں. مجھے اللہ نے جو بھیجا ہے، میری بعثت ہے وہ تکمیل اخلاق کے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں، ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کے دوست بن جائیں اور پوری کائنات کا خالق ہمارا دوست بن جائے، بڑی بات کہہ رہا ہوں، ہم اس کے دوست بن جائیں، وہ ہمارا دوست بن جائے. کیسے؟ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، فاتبعونی، آپ کی اتباع کریں. جب یہ آپ کی اتباع کریں گے، یہ پہلے میرے دوست بننا چاہتے تھے، میں ان کا دوست بن جاؤں گا، ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اور اس میں ہم نے کیا دیکھا؟ آقا کریم معاف کرنے والے ہیں. کالی کملی بچھا کر لوگوں کو جو پتھر بھی سنگ باری کر رہے ہوتے ان کو معاف کر دیتے. دیکھیں اخلاق کی تین ہے نا، ایک اخلاق موسوی ہے، ایک اخلاق عیسوی ہے اور ایک اخلاق محمدی ہے. اخلاق موسوی ہے کہ کسی نے تھپڑ مارا تو آپ اسی کو اتنی زور سے تھپڑ ماریں. اخلاق عیسوی یہ ہے کہ کسی نے تھپڑ مارا دوسرا گال پیش کر دیں. اور اخلاق محمدی یہ ہے کوئی تکلیف دے تو اس کو نواز دو. سبحان اللہ. اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اس کو ایسا گرویدہ بنا لو کہ وہ آپ کا ہو جائے. جب ہم دیکھتے ہیں فتح مکہ کے دن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ کہ جنہوں نے زندگی بھر نبی اسلام کو تکلیف دی ہے، پریشانی دی ہے، نبی علیہ السلام کو ستایا ہے، وہ آج کیا توقع کرتے ہیں؟ یہ محمد رسول اللہ ہیں، یہ با اخلاق ہیں، یہ با کردار ہیں، یہ سچ بولنے والے ہیں، یہ معاف کرنے والے ہیں. ان کو معاف کرنا بڑا پسند ہے، کیونکہ جس رب کا پیغام لائے ہیں اس رب کا پیغام ہے کہ مجھے معاف کرنا بڑا پسند ہے. حضور پوچھتے ہیں آج تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ توقع کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ کوئی ظلم کرے اور ہمارا سامنا ہو جائے اور ہم طاقت کے ساتھ آئیں تو اس سے معلوم ہوگا کہ یہ معاف نہیں کرے گا، مگر وہ شان مصطفیٰ کو جانتے ہیں. اور نبی اسلام کیونکہ رحمت للعالمین ہے. حضور نے فرمایا کیا ہوگا؟ فرمایا وہ جو ایک کریم بھائی، ایک کریم شخص کرتا ہے. حضور نے فرمایا انتم طلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا. تو رمضان کا بھی میسیج ہے. آج کے دن اگر ہم ظلم کرتے ہیں، آج کے دن ہم نے کسی کا حق مارا، اس زمانے کے اندر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ابھی شب قدر کل کی، آج کی تاک رات. لیکن نور بھائی ایک سوال قطع کلامی ہو رہی ہے، میرے ذہن میں ہمیشہ آتا ہے، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے جو انہوں نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ لوگوں کو معاف کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. لیکن آج کے حاکم
آج کے حکمرانوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ کیونکہ کئی دفعہ ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی ماضی میں جو معاہدے کیے تھے وہی گلے پڑ گئے، جب وقت تھا کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچاتے آپ نے ان کو چھوٹ دی، تو دیکھیں وہ جب دوبارہ آپ کا مخالف طاقتور ہو جاتا ہے وہ پھر وار کرتا ہے۔ یہ سب لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جب ہم طاقت میں آ جائیں تو اپنے دشمن کو اس وقت ختم کر دیں، ورنہ وہ جب دوبارہ طاقتور ہو جائے گا وہ پھر پلٹ کر وار کرے گا، آپ کی اچھائی کو کبھی سوچے گا نہیں، اس کو اپنے دل میں اترنے نہیں دے گا۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے وہاں بھی حکم دیا ہے، اگر کوئی شخص قتل کرنے والا ہے تو قرآن نے کہا اس کو کتب علیکم القتال، اگر کوئی تم پہ علیکم القصاص، قصاص اللہ نے تم پر فرض کیا ہے کہ کوئی خون کا بدلہ خون، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ قرآن نے حکم دیا۔ کوئی فساد پھیلاتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، سوسائٹی کو تباہ کرتا ہے، تو قرآن نے کہا اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ لیکن وہ لوگ تھے کہ جو رائے راست پہ آ سکتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے فتح مکہ کے دن وہ لوگ کہ جو بدترین لوگ تھے، 8 آدمی کو قتل ہوا، ابن قتل کا بھی قتل ہوا ہے جو خانہ کعبہ کی چادر سے لپٹا ہوا تھا، نبی اسلام کی اہانت کیا کرتا تھا، اسلام کو نقصان دیا کرتا تھا، ان کو بھی اس زمانے میں قتل کیا ہے۔ لیکن عام معافی کا اعلان کیا گیا، تو یہاں اسٹیٹ کے دیکھنا ہوگا، حاکم کو دیکھنا ہوگا کہ مجرم کی نوعیت کیا ہے۔ جیسے اسی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد پہلے خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی جب تلوار اٹھتی ہے تو ان تمام لوگوں کے خلاف جنہوں نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کیا یا پھر زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو یہ مشکل دور تھا، مشکل دور تھا۔ اور دیکھیں ایک حاکم وقت کا ہوتا ہے کہ وہ کیا فیصلے کر رہا ہے۔ نبی اسلام نے فتح مکہ کیا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کتنی تیزی سے اسلام پھیلا ہے۔ صحیح فتح اس سے پہلے 2 سال پہلے تو صلح حدیبیہ ہوئی ہے نا، ہم ہی دیکھیں آقا اسلام کا طرز عمل دیکھ کر، وہ کافر کہ جو مکے کے والے ہیں، مدینہ آنے میں تھوڑا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا، مگر جب وہ بازار مصطفیٰ میں آتے ہیں، نبی اسلام کی تجارت کو دیکھتے ہیں، نبی کا کردار دیکھ کے، نبی کی بات دیکھتے ہیں، صحابہ کا طرز عمل دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے شقی تھے، مگر یہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں آ کے اپنے آپ کو بدل لیا، تو پھر وہ حضور کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ نور بھائی ابھی یہی سوال، اگر یہی واقعے کے اوپر ایک رائے لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راتھور صاحب بھی۔ جمیل بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا سبق فتح مکہ کے واقعے سے کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بالکل فتح مکہ دراصل تاریخ انسانیت کا ایک ایسا انمول واقعہ ہے کہ جس میں عفو و درگزر کی، محبت و مودت کی، تحمل و برداشت کی ایسی داستان رقم کی گئی کہ تاریخ جدید و قدیم میں ایسی کوئی دوسری ایگزامپل موجود نہیں ہے۔ دنیا نے دیکھا ہلاکو خان آئے، چنگیز خان آئے، نپولین آیا، ہٹلر آیا اور سکندر اعظم آیا، جن جن راہوں سے وہ گزرے انسانی جسموں کے لاشیں بنائے گئے اور اسلامی سروں کے مینارے بنائے گئے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کانکرر بن کر، فاتح کی حیثیت سے وکٹوریس ہو کر اس علاقے میں پہنچے کہ جس علاقے میں بدترین دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، وحشت اور دہشت اور ٹیررزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو زد و کوب کیا جاتا تھا، آپ کے ماننے والوں کو قتل کیا جاتا تھا، انہیں برننگ کولز پر لٹایا جاتا تھا۔ لہٰذا اب اس علاقے میں آپ پہنچے ہیں تو یقینی طور پر دنیا سوچ رہی تھی، لرز رہی تھی کہ اب بدلہ لیا جائے گا، اب مکہ جو ہے وہ خون ہو جائے گا۔ اور باقاعدہ ایک صحابی رسول حضرت سعد بن عبادہ جو اپنے قبیلے کے سردار تھے، جب وہ مکہ میں پہنچے ہیں تو انہوں نے نعرہ لگایا ہے الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الحرم، الیوم اذل اللہ شیئا، کہ آج کے دن بدلے کا دن ہے، آج کے دن مکہ میں قتل و غارت کی جائے گی، آج کے دن قریش ذلیل ہو جائیں گے، یہ نعرہ تھا۔ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نعرہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ کذب سعد، سعد نے غلط کیا ہے، الیوم یوم الملحمہ نہیں ہے، الیوم یوم الحرم، الیوم یوم الحرم، کہ آج کے دن مرحمہ، آج کا دن جو ہے وہ بدلے کا دن نہیں ہے، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے، آج کا دن تو قریش جو ہے کامیاب۔ اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی، جمیل بھائی اصغر شہیدی صاحب کے پاس لے کے آؤں گی۔ اصغر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح لوگوں، آخری جملہ کہوں گا، جی فرمائیے، کہ دنیا سوچ رہی تھی قتل و غارت کری ہوگی، لیکن چشم فلک نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ مفتوحین کے طور سے جھکے رہتے ہیں ہمیشہ، لیکن آج عجب نظارہ تھا کہ فاتح کا سر بھی اونٹ کے کجاوے سے لگا ہوا تھا، اور آپ کہہ رہے تھے لا تثریب علیکم اليوم،
آج کے دن سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی بات اصغر صاحب آپ کے پاس لے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں ایک رہتی دنیا تک کے لیے مثال قائم کی گئی, لیکن فاتح کا کیا کردار ہوتا ہے, اس نے اپنے آپ کو کیسے کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے, یہ کیا سبق ملتا ہے فتح مکہ سے ہمیں؟ جی اصغر صاحب. میں بات کو آپ اس طرح شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر انسان میں ایک نقص ہے, جہالت. اگر انسان جاہل نہیں ہوتا تو آل محمد کا دشمن نہیں ہوتا. ایک بات. جب فتح مکہ کے بعد رسول خدا آئے تو رسول خدا نے جو درس دیا وہ امن کا دیا, کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو. لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ ظلم ہوگا, زیادتی ہوگی. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہوا. رسول نے کہا کہ مومن وہ ہے جب وہ کسی پریشانی میں, جب اس کو کسی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے. جب اسے عطا کیا جاتا ہے جب بھی وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے. اور کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ خدا کا شکر اسے ہر حالت میں ادا کرنا چاہیے, کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ دنیا اس کا قید خانہ ہے, موت اس کا تحفہ ہے اور جنت اس کی پناہ گاہ ہے. تو جتنا بھی ہو سکے آپ صلہ رحمی کو آگے بڑھائیں. اگر آپ ایک دن میں صلہ رحمی کرتے ہیں تو جس کے قبضے محمد کی جان ہے اس دن تجھے موت نہیں آئے گی. ایک بات. دوسری بات یہ, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, کہ جب فتح مکہ کے بعد پہنچے اور رسول جب خانہ کعبہ میں پہلا سلام کرنے گئے, جب سلام کرنے گئے تو اذان کا وقت ہو چکا تھا, یعنی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا. جب نماز کا ٹائم ہو چکا تھا تو رسول نے حضرت بلال سے کہا کہ جاؤ اذان دو. حضرت بلال اذان دینے گئے اور حضرت بلال کو انہوں نے بھیجا کعبے کی چھت پہ بھیجا. کعبے کی چھت پہ بھیجا. کعبے کی چھت پہ جانے کے بعد حضرت بلال سے کہا کہ اذان دو. اب کعبے کی چھت پہ جانے کے بعد بلال کبھی دائیں دیکھتے ہیں, کبھی بائیں دیکھتے ہیں, کبھی دائیں دیکھتے ہیں. تو رسول مسکرا کے کہتے ہیں کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ جب آپ زمین پہ ہوتا تھا تو آپ کعبے کی طرف دیکھ کے رک کر کے میں اذان دیتا تھا. اب آپ نے مجھے بھیج دیا ہے کعبے کی چھت پر, آپ بتائیے کہ میں اذان کس طرف رک کر کے دوں. بہت بہت شکریہ اصغر شہیدی صاحب, مانی صاحب اور ڈاکٹر جمیل راٹھور ہمارے ساتھ موجود ہونے کا, شامل گفتگو ہونے کا. یقیناً فتح مکہ میں بہت سارے راز پوشیدہ ہیں, ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں. یہ سمجھنا کہ کس طرح صلہ رحمی کرنی چاہیے, کس طرح رحم کو, اخلاص کو اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے, اور سب سے اولین ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ جب آپ کے پاس اللہ آپ کو نوازے اس طاقت سے کہ آپ کا بدترین دشمن آپ کے سامنے ہے اور آپ کے ساتھ کوئی بھی آپ اس کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں, تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کائنڈنس اینڈ کمپیشن, یعنی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں گوہر بھائی, تو چلتے چلتے ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ کوئی خوبصورت سا کلام ہمیں سنائیں اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, منظر فضائے بہار میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے, کل کا نظارہ علی کا ہے, گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا, اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے, اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پر
परचम नबी का चांद सितारा अली का है, परचम नबी का चांद सितारा